خواتین و حضرات السلام علیکم. یوم آزادی مبارک. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے اور جس شخص کے مرہون منت ہیں اس آزادی کے لیے ان کا نام ہے محمد علی جناح. میں ایک چھوٹا سا ان کا پرستار ہوں اور ان کی گزارشات ان کے بارے میں میرے لیے فخر ہوتا ہے. واقعہ میں یوں سناتا چلوں کہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے اور بیمار تھے. کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بہت کم کھاتے تھے، اور ڈاکٹروں نے فاطمہ جناح کو مشورہ دیا کہ اگر قائد اعظم نے کھانا پینا نہ شروع کیا تو ان کی زندگی کو بیماری سے زیادہ کمزوری سے خطرہ ہے. فاطمہ جناح پریشان ہوئی، سوچا کیا کریں. اے ڈی سی نے مشورہ دیا کہ لاہور میں ایک کوک ہے ممدوٹ ہاؤس میں، جب قائد اعظم لاہور تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ممدوٹ ہاؤس سے باورچی آ کے ان کے لیے کھانا بناتا ہے، تو کیوں نہ ان کے پسندیدہ باورچی کو جہاز پہ کوئٹہ بلایا جائے اور یہاں پہ وہ کھانا بنائے ان کے لیے. مسئلہ یہ تھا کہ اگر قائد اعظم کو بتا کے اجازت لی جاتی تو پتہ تھا کہ اجازت نہیں ملنی. اس کو جہاز پہ بلایا گیا. اس شیف کو فاطمہ جناح نے کہا جب وہ پہنچا کہ سب سے پسندیدہ قائد اعظم کا کھانا بناؤ اور جو سب سے اچھا تم بنا سکتے ہو. بغیر بتائے بھائی کو کھانا بنایا گیا. بہن کھانا اندر لے گئی اور بھائی سے بڑی ضد کی کہ چکھ لیں. اس نے قائد اعظم نے چکھا اور اس کے بعد خوشگوار حیرت ہوئی فاطمہ جناح کو کہ قائد اعظم کھاتے چلے گئے اور انہوں نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، اور بہت دنوں بعد ایسا ہوا. خوشی کا سماں تھا باہر جب یہ پتہ لگا کہ قائد اعظم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تھوڑی دیر بعد جب برتن اٹھائے گئے تو اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا تھا. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر، اب جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا تھا جناح صاحب کے آگے. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر جو باورچی آپ ہمیں پسند ہے ممدوٹ ہاؤس لاہور سے، اس کو جہاز پہ بلایا گیا تھا. کہتے اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. اس کے ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ اپنی چیک بک سے کاٹا اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو واپس بھیج دو، یہ غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ ایمانداری کا عالم تھا. صرف یہیں بات ختم نہیں ہوتی. اصول پسند انتہا درجے کے تھے. ایک اور میں واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب نوجوان وکیل تھے تو بامبے ہائی کورٹ میں دلائل دے رہے تھے. شام کے 5 بج گئے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ جناح صاحب کتنی دیر اور آپ دلائل دیں گے؟ اس نے کہا میرے صرف 15 منٹ اور دلائل باقی ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 15 منٹ کورٹ ایکسٹرا بیٹھے گی، آپ اپنے دلائل آج ہی ختم کریں. تو جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ میں نے جانا ہے. اس نے کہا کیوں جانا ہے جب ہم سارے جج بیٹھنے کو تیار ہیں؟ انہوں نے کہا جج صاحب میری دوسری اپوائنٹمنٹ بھی ہے. جج صاحب کو بہت برا لگا اور انہوں نے کہا مسٹر جناح ہم سب کی دوسری اپوائنٹمنٹس بھی ہیں. تو اتنے بہادر تھے. چیف جسٹس بامبے ہائی کورٹ کو کہتے ہیں کہ مائی لارڈ، آپ کے اور میرے درمیان یہی فرق ہے کہ میں اپنی اپوائنٹمنٹس کو آنر کرتا ہوں. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی. یہ ینگ وکیل تھے اور دوسروں کی اپوائنٹمنٹس کا اتنا خیال رکھتے تھے. جب پاکستان کے گورنر جنرل بنے تو اپنے درزی کو ایک ہاتھ سے رکا لکھ کے بھیجا کہ مجھے 2:30 بجے آج ملاقات کرو، لیکن اگر تم نہیں آ سکتے تو میرے اے ڈی سی سے کوئی اور اپوائنٹمنٹ لے لو. یہ وہ شخص ہے جو اپنے سٹاف کے ذریعے اپنے درزی کو بھی نہیں بلاتا، اپنا پرسنل چٹ بھیجتا ہے اور یہ اس کو اہمیت دیتا ہے کہ اگر تم نہیں آ سکتے تو دوسری اپوائنٹمنٹ لے لو. ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ اتنے مشہور وکیل تھے کہ فیس اپنی ایڈوانس لیتے تھے. جب مقدمہ پڑھ لیتے تھے، جب یہ سمجھتے تھے کہ یہ سچا کیس ہے تو لڑتے تھے اور 100% فیس ایڈوانس لیتے تھے. ایک دفعہ ایک ہندو کلائنٹ آیا ان کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ میرا مقدمہ لڑے. دیکھنے کے بعد حامی بھری اور سارے پیسے ایڈوانس لے لیے اور اسے کہا کہ میں 10 پیشیوں میں تمہارا مقدمہ ختم کر سکتا ہوں اور ہر پیشی کا میں 500 روپیہ لوں گا. اور اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی. وہ ہندو کلائنٹ بڑا امیر تھا. اس نے فوراً 5000 روپے دے دیے ایڈوانس. قائد اعظم نے مقدمہ لڑا اور 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر دیا اور جیت لیا. جب وہ قائد اعظم کے پاس آیا خوشی سے، قائد اعظم نے 3500 روپیہ جو پیشیاں نہیں ہوئی تھی اس کو واپس کرنے کی کوشش کی. تو اس کلائنٹ نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ آپ سے میرا 10 پیشیوں کا سمجھوتا تھا، یہ آپ کی مہارت ہے پیشہ ورانہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ مقدمہ 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں ختم کر دیا ہے، تو یہ آپ پیسے رکھیں. تو آگے سے فرماتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. ایسے لیڈر تھے. خواتین و حضرات، پاکستان کی قدر کیجئے، آزادی کی قدر کیجئے. پاکستان پائندہ باد.